السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دلیل۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ڈیفرنٹ ٹاپکس کے اوپر۔ سب سے پہلے میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ جو ٹرمپ نے بیان دیا ہے پاکستان کے اوپر، تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ پاکستان کے بارے میں جو ٹرمپ کا بیان ہے وہ در حقیقت یہ اسٹیٹمنٹ صرف ایک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی ایک بہت بڑی اخلاقی اور سفارتی فتح ہے۔ دنیا نے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جو کاوشیں ہیں، جو کوششیں ہیں، جو قربانیاں ہیں، ان کا اعتراف کیا ہے، ایک بڑے فورم پہ اعتراف کیا ہے۔ اور آپ وہ ویڈیو دیکھیں جس میں ٹرمپ یہ اعلان کرتے ہیں، پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اصل میں اس کا واقعہ کچھ ایسا ہے کہ وہ 2021 میں ایک دہشت گرد حملہ ہوا کابل میں، وہاں 170 کے قریب افغان شہری بھی جان سے گئے، امریکن بھی اس کے اندر گئے جان سے۔ تو اس حملے کا جو ماسٹر مائنڈ تھا شریف اللہ، وہ 18 فروری کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی شاندار اور بر وقت کارروائی سے جدید تکنیک کو استعمال کرتے ہوئے ان کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے، انہوں نے گرفتار کیا۔ اس سے وہ ساری معلومات لیں اور پھر اس کو امریکہ کے حوالے کیا۔ تو ٹرمپ نے جو بیسیکلی شکریہ ادا کیا ہے وہ اس دہشت گردی کا جو ماسٹر مائنڈ تھا اس کے پاکستان سے گرفتاری کے بعد امریکہ کی حوالگی کے حوالے سے۔ تو آپ وہ ویڈیو دیکھیں، اس ویڈیو میں ٹرمپ کے پیچھے ان کے نائب صدر ڈی جے وینس جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور جس طرح ٹرمپ پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو کھڑے ہو کے وہ تالیاں بجاتے ہیں۔ تو بطور پاکستانی مجھے اچھا لگا کہ پاکستان کا نام اتنے بڑے لیول پہ شکریہ کے طور پہ لیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بڑی طاقت ہے، سپر پاور ہے۔ کسی حد تک بات درست بھی ہے، پوری دنیا کا امریکہ چودھری بنا ہوا ہے، اور پھر جب وہ اس لیول پہ آ کے پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کرتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک اخلاقی اور سفارتی فتح ہے، جس سے دنیا کو یہ پیغام ملتا ہے کہ پاکستان کی ہمیشہ سے ایک پالیسی رہی ہے کہ اینٹی ٹیررزم پالیسی ہے، اور اس پہ زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ کوئی کسی قسم کی نرمی نہ پہلے تھی، نہ ہے، اور نہ آئندہ ہوگی۔ کہا جا رہا ہے کہ شریف اللہ جو تھا یہ ایک عام دہشت گرد تھا، یہ کوئی لیڈر نہیں تھا، تو اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے؟ شریف اللہ کے بارے میں بات کرنے سے قبل یہ بتلا دوں کہ کہتے ہیں کھسیانے ملی کھمبا نوچے، افغانی دہشت گرد تھا، کابل کا رہائشی تھا، اور اس نے ماسکو کے کمیونٹی ہال پہ بھی خودکش حملے کا پلان بنایا تھا، بلکہ اس حملے میں اس کی کچھ معاونت بھی شامل تھی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جو کابل کا ایک بڑا اٹیک تھا، اس اٹیک کا ماسٹر مائنڈ ہی یہی تھا۔ اس کی گرفتاری کے وقت اس کو ایک دفعہ کابل میں بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ تب کیا ہیڈ لائن چلائی گئی تھی کابل کے اندر، وہ میڈیا پہ چل رہی ہیں، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اور اب افغانستان یہ اعتراض کر رہا ہے کہ یہ تو کوئی ماڑا موٹا سا دہشت گرد تھا، تو فلاں نہیں بھائی، ایک لیڈر تھا، ان کا ایک بڑا تھا، اور اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ اس کو چھڑانے کے لیے باقاعدہ جیل کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا، اور اب آ کے وہ انہوں نے ایک بیانیہ بنا لیا، جی یہ تو ہمارا کچھ لگتا ہی نہیں ہے، یہ تو راگیر تھا، ایک گلی سے چلتا ہوا کام نارمل تھا، کوئی مرتا نہیں بھائی، اس طرح کا واقعہ نہیں ہے، بڑا دہشت گرد تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے، جو آپ کا سوال تھا کہ پاکستان نے اس کو گرفتار کر کے اپنی ایک اہم عالمی طور پہ جو ذمہ داری بنتی تھی اس ذمہ داری کو پورا کیا ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ پاکستان کی اخلاقی اور سفارتی فتح ہے کہ پاکستان کی کاوشیں رنگ لائی ہیں، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان نے جدید تکنیک اور مہارت کے ساتھ اس کو گرفتار کیا، پھر امریکہ کے حوالے کر کے عالمی منظرنامے پہ اپنی حیثیت کو فٹ کیا ہے کہ پاکستان ایک دہشت گردی سے نہ صرف متاثرہ ملک ہے، بلکہ دہشت گردی کو ختم کرنے کی اب بھی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کیا بیکے میں جو دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں، کیا یہ افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے یا پاکستان کے اپنی اندرونی مسائل ہیں؟ بہت اچھا، بہت ویلڈ سوال ہے۔ کے پی گزشتہ کچھ عرصے سے پھر سے بم دھماکوں کی لپیٹ میں ہے، دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں۔ 28 فروری کو ملک کے ایک موقر تعلیمی دینی ادارے جامعہ حقانیہ میں اٹیک ہوا، حقانیہ کے نائب متمم مولانا حامد الحق صاحب وہ شہید ہوئے۔ ان کی ریاست کے لیے، ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے کے بے شمار واقعات تھے۔ اور پھر اس کے بعد بنوں پہ اٹیک ہوا، بنوں کینٹ میں گھسنے کی کوشش کی فتنۃ الخوارج نے، اور ہمارے آرمی کے جوانوں نے اس کو ناکام بنا دیا۔ یہ واقعات افغانستان میں ایک بدلتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے بھی ہیں اور پاکستان کے اندرونی مسائل کی وجہ سے بھی۔ میں دونوں پہ بات کر لیتا ہوں۔ دیکھیں، پاکستان میں کے پی کا جو امن ہے وہ افغانستان کے امن سے جڑا ہوا ہے، دونوں علاقے ساتھ ساتھ جڑے ہیں، اور وہاں سے در اندازی ہوتی ہے، دنیا جانتی ہے۔ پاکستان 12 اس بات کے ثبوت دے چکا ہے، اور ابھی جو شریف اللہ گرفتار ہوا ہے یہ بھی افغانی شہری تھا۔ تو یہ تمام تر باتیں اس چیز کو ثابت کرتی ہیں کہ افغانستان سے پاکستانی
معاملات میں دخل اندازی کی جاتی ہے، در اندازی ہوتی ہے، وہاں سے ایون کی سہولت کاری ہوتی ہے، دہشت گرد کاروائیاں کر کے وہاں پہ چلے جاتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں آسانی کے ساتھ بارڈر کراسنگ کرتے ہیں، غیر قانونی اسلحے کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں، نشے کی غیر قانونی جو ترسیل ہے اس کے اندر یہ ملوث ہیں. تو افغانستان کا مستحکم ہونا، افغانستان کا پرامن ہونا وہ کے پی کے امن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. افغانستان پرامن ہوگا تو کے پی میں بھی امن آ سکتا ہے. دوسری بات، دہشت گردوں کو جو ہوا ملتی ہے اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک جماعت نے بدقسمتی کے ساتھ فوج مخالف ایک مہم چلائی، فوج کے خلاف ایک فضا ہموار کرنے کی، رائے عامہ ہموار کرنے کی کوشش کی، جس میں ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. لیکن باہر کیا باتیں تو ہوتی ہیں، سوشل میڈیا پہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا اور دھڑلے سے پروپیگنڈا کیا، جس طرح گولی کیوں چلائی، حالانکہ اس دن 26 نومبر والے دن دنیا جانتی ہے کہ فوج وہاں پہ تھی ہی نہیں. تمام تر باتیں اپنی جگہ درست، لیکن اس پروپیگنڈا مہم کے ذریعے بھی دہشت گردوں کو شہ ملتی ہے کہ بھئی یہی وہ اصل موقع ہے جب پاکستان کو کمزور کیا جا سکتا ہے، پاکستان کی سالمیت پر وار کیا جا سکتا ہے، پاکستان پر زخم لگایا جا سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عوام کے دلوں میں فوج کی نفرت بیٹھی ہوئی ہے، اور اس نفرت کے بٹھانے کے ذمہ دار یہ وہ جماعت ہے جو میں جن کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہتا ہوں. انہوں نے ایک مسلسل پروپیگنڈا مہم چلائی ہے اور سوشل میڈیا پہ انہوں نے مسلسل مہم چلا کے اگرچہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، افواج پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کرتی ہے، افواج پاکستان کی صرف جوانوں کی نہیں بلکہ افسران کی قربانیاں بھی موجود ہیں، اور دنیا کی یہ ان چند گنی ہوئی افواج میں سے ایک فوج ہے جن کے صرف جوان ہی نہیں بلکہ افسران بھی قربانیاں دیتے ہیں. تو تمام تر باتیں اپنی جگہ درست. سوال آپ کا تھا کہ کیا افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے کے پی میں دھماکے ہو رہے ہیں، تو بالکل یہی جواب ہے اس کا کہ افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے بھی اور پاکستان کے اندرونی مسائل کی وجہ سے بھی، جن میں سب سے بڑا مسئلہ سیاسی عدم استحکام، یہ ڈیجیٹل دہشت گردوں کی جانب سے جو برپا کیا گیا، اور ڈیجیٹل دہشت گردوں کی جانب سے سوشل میڈیا پہ جو ہاہاکار مچائی ہوئی ہے، فوج کے خلاف ایک نفرت انگیز مہم چلائی ہوئی ہے، اس مہم کا لازمی نتیجہ ان دہشت گردوں کو شہ کی صورت میں ملتا ہے، جس سے وہ بے قابو ہو کر اپنے بلوں سے باہر نکلتے ہیں اور اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، جو زیادہ تر حملے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر مسجدوں کے اوپر ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتا ہے؟ مساجد پر جو حملے ہوتے ہیں یہ دہشت گردوں کی گھنونی سازش ہے، اور اس سازش کے پیچھے ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ مذہبی ہم آہنگی کو توڑنا اور فرقہ واریت کو ہوا دینا، لیکن کو ڈیوائیڈ کرنا. ہاں، انگریز کا ایک ہی رول تھا کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، وہی رول اس وقت دہشت گرد بھی اپنائے ہوئے ہیں کہ مذہبی طور پر ان کو توڑا جائے تاکہ ان کی جو مذہبی ہم آہنگی ہے وہ ٹوٹے، فرقہ واریت کی آگ بھڑکے اور یہ آپس میں دست و گریبان ہو جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام باشعور ہے، ان کو یہ خیال ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کی ایک چال ہے، اور ان دہشت گردوں کے بزدلانہ حملوں کی وجہ سے ان کی مذہبی ہم آہنگی آپس میں وہ نہیں ٹوٹے گی، اور یہ حملے مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتے ہیں کہ ہمیں مزید متحد ہو کر اس ناسور کا مقابلہ کرنا ہے. بنو اٹیک کے بعد جو آرمی چیف نے دورہ کیا، اس پہ فوج اور عوام پہ کیا اثر پڑے گا؟ آرمی چیف ظاہری بات ہے پاکستان کے سب سے بڑی جو بری افواج ہیں، بڑی فوج ہے آرمی، اس کے سپہ سالار ہیں، تو انہوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے بنوں کے جو شہداء ہیں ان کے پاس گئے ہیں، ان کے گھروں میں گئے ہیں، ان اسپتالوں میں گئے ہیں، جا کے انہوں نے وہاں پہ تعزیت کی ہے، عیادت کی ہے جو زخمی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کو ایسا ہی ہونا چاہیے. لیڈر ہوتے ہیں اور لیڈر کسی بھی وقت اپنے قوم کو، اپنے جوانوں کو تنہا نہیں چھوڑتے، سپہ سالار تنہا نہیں چھوڑتے. تو انہوں نے وہاں جا کر ایک روشن مثال قائم کی اور بتلایا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ہم کل بھی لڑ رہے تھے، ہم آج بھی لڑ رہے ہیں اور آئندہ بھی لڑتے رہیں گے. اس سے نہ صرف وہاں جو ڈیوٹی پر موجود ہمارے افسران ہیں، ہمارے جوان ہیں، ان کا حوصلہ بڑھا ہے، بلکہ عوام کو بھی پتہ چلا ہے کہ ہمارے آرمی چیف یہاں پہ آئے ہیں اور انہوں نے آ کر یہ ہمارا حوصلہ بڑھایا ہے، ہماری ہمت بڑھائی ہے. تو اس سے عوام کو بھی ان کے اندر دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ خدا نخواستہ کہیں ہمارے سامنے کوئی دہشت گرد آ گیا تو ہتھیار نہیں ڈالنے بلکہ اس کا دیوانہ وار مقابلہ کرنے. اور آرمی چیف جب قوم کے درمیان موجود ہوتا ہے، جب ایک جگہ موجود ہوتا ہے، تو پھر حوصلہ، پھر وہ دیوانگی دو چند ہو کے اور بڑھ جاتی ہے اور مزید دہشت گردوں سے مقابلہ کرنے کی ہمت بندی کے اندر پیدا ہوتی ہے. تو آرمی چیف کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، اس کو انہوں نے ایسا کیا. اچھا، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے ٹرمپ کے بیان سے ناراض ہے، تو یہ کیوں؟ اصل میں انہوں نے ایک بیانیہ بنایا ہوا تھا، ایک اپنے فالورز کو، چونکہ پڑھے لکھے تو یہ ہیں نہیں اور دوسرا یہ کوشش بھی نہیں کرتے. خان صاحب نے کہا تھا نا دوسروں کے لیے، لیکن وہی جملہ ان کے اوپر فٹ آتا ہے کہ بھائی ہم نے، آپ ہمارے پرانے ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں، پوڈ کاسٹ اٹھا کے دیکھیں، کیا کیا کہ تھک گئے ہیں کہ ریاستیں
ہمیشہ ریاست کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. ریاست کا مفاد ریاست کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ریاست کو بائی پاس کر کے کسی فرد کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لے. ان کا پی ٹی آئی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ مراد سعید کے سٹائل میں ٹرمپ آئے گی اور خان صاحب کو اڈیالہ سے کھینچ کے ہمارے منہ پہ مارے گی. بھائی ایسا نہیں ہوا. ٹرمپ کے اپنے مسائل ہیں, پاکستان کے اپنے مسائل ہیں. پاکستان ایک خود مختار ملک ہے. پھر پاکستان ایک ایٹمی پاور رکھنے والا ملک ہے. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ایک یوگینڈا جیسا ملک بھی ہو, چھوٹا سا ملک بھی ہو, چلی جیسا ایک ملک بھی ہو, وہ بھی اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اگر ڈٹ جائے تو ٹرمپ اس کو بھی نہیں جھکا سکتا, چاہے جائے کہ پاکستان جو کہ ایک ایٹمی طاقت ہے, جس کے پاس دنیا کی چھٹی بڑی فوج ہے, اس کو ٹرمپ کیسے جھکا سکتا تھا. تو پی ٹی آئی نے یہ خیال کیا ہوا تھا ذہن کے اندر کہ وہ ٹرمپ آئے گا تو ہمیں سہولت ہوگی اور خان صاحب اگلے ہی دن رہا ہو جائیں گے. بلکہ باقاعدہ ان کے جو ارسطو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ایک بیانیہ بنایا باقاعدہ طور پہ کہ ٹرمپ آئے گا اور سب سے پہلی فائل جو نکالے گا وہ اڈیالہ کے چانسلر کی ہوگی اور اس کے بعد دستخط کرے گا بھائی خان صاحب کو جیل سے باہر نکالو. بھائی اب ٹرمپ کو عرصہ ہو گیا آئے ہوئے, اچھا خاصا وقت گزر چکے ہیں, کیوں نہیں باہر نکالا؟ اور پھر اس پر سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا کہ ٹرمپ نے پاکستانی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کر دیا. اس سے یہ بیچارے سارے تتے توے پہ بیٹھ گئے ہیں. اب ان کو جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے اور ان کی لابنگ فرم جو تھی جن کو انہوں نے لاکھوں ڈالرز پے کیے تھے وہ سارا کا سارا پیسہ جو ہے ضائع ہو گیا. انہوں نے وہاں پہ کانگریس اراکین کے ساتھ ملاقاتیں کی, رچرڈ گرینل کو پیسے دے کے انہوں نے خریدنے کی کوشش کی, جو ہے ولسن سے انہوں نے ٹویٹس کروائیں, وہ تمام کی تمام ٹویٹس ردی کی ٹوکری میں چلے گئیں. اب جو سب سے بڑا امریکہ میں عہدہ ہے, سب سے پاورفل عہدہ ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا, انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کر کے یہ بات ثابت کر دیا کہ پی ٹی آئی کی وقت امریکہ کی نظر میں, ڈونلڈ ٹرمپ کی نظر میں نہ کل تھی نہ آج ہے اور نہ آئندہ ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور اس کا ایک اور ثبوت میں آپ کو دوں کہ امریکہ کی جو اسپوکس پرسن ہے, ترجمان ہے, وہ پریس بریفنگ میں بات کر رہی تھی. ایک صحافی سوال کرتا ہے عمران خان کے بارے میں, انہوں نے جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا, بالکل اگنور کیا جیسے فضول سوال ہے, اور باقاعدہ انہوں نے پاکستان کا نام لے کر پھر ایک دفعہ سے شکریہ ادا کیا. تو ان کو پتہ ہے کہ پاکستان نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. ایک انتہائی مطلوب دہشت گرد وہ جو امریکہ کے فوجیوں کے قتل میں ملوث تھا, جس کو امریکہ کے قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے تھی, اس کو پاکستان نے پکڑ کے ان کے حوالے کیا ہے. تو امریکہ اس چیز کا اعتراف کرتا ہے. پی ٹی آئی سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی. اب وہ کوئی نئی چیز تلاش کرنے کی کوشش میں ہے کہ ہمارے لیے کوئی اور نئی امید کا وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, تو وہ امید کا کوئی تنکا ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم وہ پکڑ کے اس کے اوپر بیانیہ بنانے کی کوشش کریں. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ مستقبل قریب میں ان کو اس طرح کے کوئی امریکہ کی طرف سے کوئی مدد ملے گی. پہلے بھی نہیں لگتا تھا, اب بھی کچھ نہیں لگتا کہ آئندہ ان کو مستقبل قریب میں کوئی مدد ہوتی ہوئی نظر آئے گی. یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت سے سوالاتوں کے جوابات مل گئے ہوں گے. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.